على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. آپ کہہ دیں اگر تمہارے آباء و اجداد اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری ازواج اور تمہارا کنبہ قبیلہ اور وہ مال جنہیں تم بڑی محنت سے کماتے ہو اور ایسی تجارت جس کی کمی سے ڈرتے رہتے ہو اور وہ تمہارے مکان جن کو تم پسند کرتے ہو، اگر یہ ساری چیزیں تمہیں زیادہ پیاری ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور جہاد فی سبیل اللہ سے، تو پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنے عذاب کا حکم اتار دے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ گزشتہ تقریباً 6 خطبوں میں میں نے اس موضوع پر اظہار خیال کیا کہ کامل مومن ہونے کے لیے یہ لازم اور ضروری ہے کہ اسے دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کے محبت ہونی چاہیے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اگر اس کے دل میں آپ کے ساتھ محبت کا یہ جذبہ موجود نہیں تو اللہ اور اللہ کا رسول
ایسے شخص کو مومن تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں. محبت نام ہے میلان نفس کا. انسان کا نفس پسندیدہ چیزوں کی طرف خود بخود مائل ہوتا ہے. اور وہ پسندیدہ چیز جس کی جانب انسان مائل ہوتا ہے اس چیز میں کوئی اوصاف، صفتیں، خوبیاں موجود ہونی چاہیے. ان خوبیوں کو دیکھ کے اور ان اوصاف کو دیکھ کے بندہ اس چیز کی طرف مائل ہوتا ہے، پھر محبت کرتا ہے، اس سے پیار کرنے لگ جاتا ہے. اسے آپ آسان لفظوں میں کہہ لیں کہ محبت کے کچھ اسباب ہوتے ہیں. کوئی شخص کسی چیز سے محبت کرتا ہے تو اس کا کوئی سبب ہوتا ہے. محبت کے 3 بڑے بڑے سبب ہیں. ان 3 اسباب میں سے کوئی ایک سبب کسی میں پایا جائے تو بندہ اس کی طرف مائل ہوتا ہے، رغبت کرتا ہے، پسند کرتا ہے، پھر محبت کرنے لگتا ہے. ان 3 اسباب میں پہلا سبب ہے حسن و جمال. حسین چیزوں سے، جمیل چیزوں سے انسان محبت کرتا ہے. حسن کی طرف انسان مائل ہوتا ہے اور حسین چیز سے بندہ محبت کرنے لگتا ہے. محبت کا دوسرا سبب ہے کوئی خوبی، کوئی کمال، کوئی وصف، کوئی صفت. تو جو صاحب کمال لوگ ہوتے ہیں لوگ ان سے محبت کرنے لگے. اور تیسرا سبب محبت کا ہے احسان. کسی نے مجھ پہ احسان کیا، وہ میرا محسن ہے، اس احسان کرنے والے سے انسان فطرتاً محبت کرنے لگ جاتا ہے کہ یہ میرا محسن ہے. یہ 3 محبت کے بڑے بڑے سبب ہیں. جمال، کمال، اور تیسرا سبب ہے احسان. کچھ لوگوں نے اس میں مال کو بھی گن لیا ہے کہ مال بھی محبت کا ایک سبب ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مال وہ محبت کا سبب نہیں ہے، وہ خوشامد ہے، چاپلوسی ہے.
حقیقی محبت کا سبب مال نہیں ہے، اور اگر یہ مال محبت کا سبب ہو تو پھر میرے آقا اور میرے نبی سے بڑھ کے مالدار بھی دنیا میں کوئی نہیں۔ مال اس کا نام نہیں ہے کہ زیادہ دولت ہو، زیادہ پیسہ ہو، زیادہ زمینیں ہو، زیور ہو، چاندی ہو، سواریاں ہوں۔ مال نام ہے غنائے قلب کا، بندے کو پرواہ نہ ہو اس مال کے خرچ کرنے میں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ کوئی سائل کبھی میرے نبی کے دروازے پہ نہیں آیا جس کو میرے نبی نے لا کہہ کے واپس کر دیا، نہیں واپس کیا۔ لا کا لفظ آپ نے نہیں کہا کہ بھائی میرے پاس کچھ نہیں ہے آپ جائیں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی آپ کے پاس آیا اور آپ کے پاس مال نہیں تھا اور وہ صاحب غرض تھا تو میرے نبی نے قرضہ لے کر اس کو عطا کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اوپر سخاوت کا کوئی درجہ نہیں ہے کہ بندے کے پاس مال نہیں ہے اور وہ قرض لے کر سائل کی حاجت کو کیا کر دیتا ہے، پورا کر۔ یہ آسان ہے؟ بندے کے پاس تو ڈھیروں دولت ہوتی ہے، مال ہوتا ہے، نقد روپیہ ہوتا ہے، لاکھوں میں کھیلتا ہے، ماہانہ آمدن اس کی لاکھوں میں ہے، لاکھوں میں۔ وہ خرچ کرتے ہوئے کنجوسی کرتا ہے، نہیں خرچ کرتا بلکہ ناشکری کرتا ہے، کہتا ہے آج کل حالات ہمارے اچھے نہیں۔ سخاوت کا سب سے اعلی درجہ ہے کہ جیب میں کچھ نہیں، سائل آیا ہے، میرے نبی نے قرضہ لے کر سائل کی حاجت کو پورا کر دیا۔ اور غنائے قلب کیا ہے کہ فرمایا عائشہ مجھے ساری رات نیند نہیں آئی۔ کہ کیوں؟ فرمایا چاندی کا ایک ٹکڑا میرے پاس تھا اور ساری رات مجھے یہ خیال آتا رہا کہ اگر اس حالت میں میری موت واقعہ ہو گئی تو اللہ کو کیا جواب دوں۔ غنائے قلب کا یہ عالم کہ اوپر سے کہا جاتا ہے اگر آپ کہیں تو اود پہاڑ آپ کے لیے سونے کا بنا دیں۔ یہ ہے مالداری۔ یہ نہیں کہ مال اکٹھا بندہ کرے حلال طریقے سے حرام طریقے سے، مالداری یہ ہے اود پہاڑ آپ کے لیے سونا بنا دیں۔ تو میرے آقا کہتے ہیں مولا مجھ سے پوچھتا ہے نا تو ایک وقت کا کھانا دیا کر، دوسرے وقت کا نہ دیا کر کہ تجھ سے مانگتے ہوئے مزہ آئے۔ تو یہ کچھ لوگوں نے مال کو بھی محبت کے اسباب میں سے گنا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ محبت کے بڑے بڑے اسباب جو ہیں وہ تین ہیں۔ ان تینوں میں سے کوئی سبب کسی بندے میں پایا جائے تو انسان لا محالہ اس سے محبت کرنے لگ جائے۔ ان میں ایک جمال ہے، حسن، حسین ہونا، خوبصورت ہونا۔ خود حدیث میں آتا ہے ان اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ خود خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا۔ تو یہ جمال جو ہے اس کو تو اللہ بھی پسند کر رہا ہے، اللہ بھی کہتا ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔
کسی کے ساتھ محبت کا دوسرا سبب ہوتا ہے کمال، خوبی، کوئی وصف۔ لوگ کھلاڑیوں سے محبت کرتے ہیں، ان کے پیچھے بھاگتے پھرتے ہو، کس وجہ سے؟ کہ ان میں ایک خوبی پائی جائے کہ وہ اچھے کھلاڑی۔ لوگ اچھے قاری سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، کیوں؟ یہ اللہ کا قرآن اچھا پڑھتے۔ لوگ اچھی آواز والے نعت خوان سے محبت کرنے لگ جاتے، کیوں؟ اس میں ایک کمال پایا جاتا ہے کہ اس کی آواز کیا ہے؟ اچھی۔ لوگ ایک اچھے خطیب سے محبت کرنے لگ جاتے، نیک آدمی سے لوگ محبت کرنے لگ جاتے۔ تو یہ خوبی اور کمال اور وصف، یہ بھی محبت کا ایک سبب ہے۔ اور تیسرا سبب محبت کا ہے احسان۔ محسن کے ساتھ بندہ لا محالہ محبت کرتا ہے کہ یہ میرا محسن ہے، اس نے فلاں موقع پر مجھ پہ احسان کیا تھا۔ محبت کے یہ تین بڑے بڑے سبب ہیں، ان میں سے ایک سبب موجود ہو کسی میں تو بندہ لا محالہ اس کے ساتھ محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ انسان کو سب سے زیادہ محبت آمنہ کے لال کے ساتھ کرنی چاہیے کہ ان میں تینوں سبب موجود ہیں۔ ایک سبب بھی محبت کے لیے بندے کو مجبور کر دیتا ہے، اور میرے آقا میں تو تینوں سبب پائے جاتے ہیں، جمال بھی، کمال بھی، احسان بھی۔ جمیل ایسی کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ میرے نبی کے بہت قریب رہے، انہوں نے بہت قریب سے میرے نبی کو دیکھا ہے۔ انہیں میرے نبی نے اپنے گھر سے منگوا کے دودھ پلایا ہے۔ انہوں نے میرے نبی کے معجزات کو بھی دیکھا ہے، میرے نبی کے قرب میں رہے ہیں۔ 5000 سے زائد حدیثوں کے راوی ہیں۔ آپ کے دل میں جائے گا کہ 5000 کوئی بہت زیادہ حدیثیں ہیں، تو جب میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کی تعداد 350 ہے، تو پھر آپ کو محسوس ہوگا کہ جب پہلے مومن کی روایات 350 کے قریب ہیں تو اس کے مقابلے میں پھر 5000 حدیثوں کا راوی۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ 2210 حدیثوں کی راویہ ہے۔ یہ بڑے قرب میں رہے ہیں، انہوں نے بڑے قریب سے میرے پیارے پیغمبر کو دیکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ امام الانبیاء کا جو چہرہ پر انوار تھا نا، ایسے محسوس ہوتا تھا گویا کہ سورج یہیں سے چڑھ رہا ہے۔ یہ صحابہ ذکر کرتے ہیں میرے نبی کے حسن کو، میرے نبی کے جمال کو۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ 14ویں کی رات تھی اور چاند اپنی پوری ضیاء پاشیوں کے ساتھ آسمان پہ چمک رہا تھا، اور اس کی ٹھنڈی ٹھنڈی اور میٹھی میٹھی روشنی زمین کو چھو رہی تھی۔ میں اس کے دیکھنے میں مگن ہو گیا، محو ہو گیا کہ کتنی روشنی ہے اور کتنی ٹھنڈی روشنی ہے۔ چلتے چلتے
میں مسجد نبوی کے قریب آیا تو میں نے مسجد نبوی کے صحن میں بھی ایک 14ویں کے چاند کو دیکھا، جنہوں نے سرخ رنگ کی چادر جس میں سفید ڈوریاں تھیں اپنے اوپر لے رکھی تھی۔ میں نے انہیں دیکھا، پھر میں نے چاند کی طرف دیکھا، پھر میں نے انہیں دیکھا، پھر چاند کی طرف دیکھا۔ یہ ذہن میں رکھیں، بیان کرنے والا کوئی شاعر نہیں ہے کہ شاعر ہمیشہ مبالغے سے کام لیتے، شاعر جھوٹ بولتے ہیں، حقیقت پر مبنی بات نہیں کیا کرتے شاعر لوگ۔ شاعر لوگوں میں مبالغہ آمیزی بہت ہوتی، یہ شاعر نہیں ہے، یہ میرے نبی کا صحابی ہے، کہتا ہے میں نے انہیں دیکھا، پھر آسمان کے چاند کو دیکھا، پھر انہیں دیکھا، پھر آسمان کے چاند کو دیکھا، تو میرے دل نے یہ فیصلہ کیا کہ آسمان کا چاند تو چمک ان کے چہرے سے مانگ کے لے گیا ہے۔ یہ میرے نبی کا جمال ہے، یہ میرے نبی کا حسن ہے، جسے صحابہ اس طرح بیان کر رہے ہیں۔ حضرت حسان کے تو بڑے مشہور شعر ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ عربی ادب میں اس سے بڑھ کر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ کسی کی تعریف میں اور مدح میں جو حسان ابن ثابت نے کہا ہے نا، اس سے بڑھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا۔ کہا ہے عربی میں، لوگوں نے کہا ہے لنا شمس وللآفاق شمس فشمس الناس فشمسی خیر من شمس السماء فشمس الناس تطلع بعد فجر فشمسی تطلع بعد العشاء۔ تو انتے کک سمجھ نہیں ہے، فارسی نہیں عربی ہے، ہوں تو ہم سمجھ آ گئی ہونی، یہ بھی پتہ نہیں بھی فارسی ہے یا لنا شمسن۔ شمسن کا تو معنی سمجھ آ رہا، لنا کا معنی ہوتا ہے ہمارے لیے۔ لنا شمسن وللآفاق شمس، ایک سورج ہمارا ہے اور ایک سورج آسمان کا ہے۔ لنا شمسن وللآفاق شمس فشمسی خیر من شمس السماء۔ حال بھی سمجھ نہیں آئی، جو ہمارا سورج ہے نا وہ آسمان کے سورج سے خیرن، نہیں سمجھ آئی؟ خود بخود سمجھ آئے تو پھر لطف زیادہ آتا ہے۔ لنا شمسن وللآفاق شمس فشمسی خیر من شمس السماء، ہمارا سورج آسمان کے سورج سے بہتر ہے۔ کیوں؟ حد کر دی ہے شاعر نے بھائی۔ ذرا نبی پاک کی سیرت کو سامنے رکھنا، آپ نے اندھیروں میں روشنی پھیلا دی، کفر کے اندھیرے، شرک کے اندھیرے، بد کرداریوں کے اندھیرے، گناہوں کے اندھیرے۔ کیا معاشرہ تھا، کیا معاشرہ تھا جس میں میرے نبی آئے تھے۔ شرک ان میں، کفر ان میں، الہاد ان میں، زنا ان میں، سود خوری ان میں، ڈاکہ زنی ان میں، چوری چکاری ان میں، قتل و غارت ان میں، ڈاکہ زنی ان میں، لڑکیوں کو زندہ قبروں میں گارتی ہیں۔ اتنے سخت مزاج اس ذرا معاشرے کو ذہن میں رکھیے، پھر اس شعر کو سمجھیے، اس معاشرے کو ذہن میں رکھیے۔ کہتا ہے فشمس الناس تطلع بعد فجر فشمسی تطلع بعد العشاء، میرا سورج آسمان کے سورج سے بہتر ہے، اس لیے کہ آسمان کا جو سورج ہے وہ فجر کے بعد چڑھتا ہے، اور جو ہمارا سورج ہے نا وہ عشاء کو بھی روشن کر دیا کرتا ہے۔ فشمس الناس تطلع بعد فجر فشمسی تطلع بعد العشاء۔ عربی میں بہت کچھ کہا گیا،
میرے نبی کی مدح میں بہت کچھ کہا گیا. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر. حافظ شیرازی تو بہت اونچا چلا گیا, مزہ آ گیا. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر. کہتا ہے میں آپ کے چہرے کو دیکھتا ہوں, چہرے کی رونق دیکھتا ہوں, چہرے کی رانائی دیکھتا ہوں, تو مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ آسمان کا چاند تو روشنی تیرے چہرے سے مانگ کے لے گیا ہے. بہت کچھ کہا گیا, بہت کچھ کہا گیا. عربی میں بہت کچھ کہا گیا میرے نبی کے حسن کے بارے میں, لیکن جو حسان نے کہا نا اس کا جواب ہی کوئی. یوں ہی تو میرے نبی نے انہیں اپنے ممبر پہ نہیں بٹھایا تھا نا, مسجد نبوی ہے, میرے نبی کا ممبر ہے, خود نیچے بیٹھ گئے, حسان کو ممبر پہ بٹھا دیا. یوں ہی تو نہیں بٹھایا تھا. مکے کے مشرکوں نے میرے ذم میں بہت کچھ کہا ہے, میری برائی میں. مکے کے شاعروں نے میری برائی میں بکواس کیے. حسان ذرا تو میری مدح کر کے دکھا. اور ساتھ یہ بھی کہا حسان جب تو میری مدح کرے گا نا تو عرش سے جبریل اتر کے تیری تائید کر رہا ہوگا. جبریل تائید کر رہا ہے, حسان میرے نبی کے ممبر پہ ہے. اللہ اکبر. ہمارے ہاں بھی تو محفلیں ہوتی ہیں نعت خوانی کی, کیا ہوتا ہے ان میں کی طرزوں پر طرز پہ نعت بنی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے انہوں نے گانا سنا ہے, پھر اس کی طرز پہ انہوں نے نعت بنائی. پھر وہ جو نعت خان ہے وہ باقاعدہ ڈانس کرتا ہے, پھرتا ہے, گھومتا ہے, ایکٹنگ کرتا ہے, ایکٹنگ. پھر اس کے اپنے چہرے پہ سنت رسول تک موجود ہو نہیں ہے, یا موجود بھی ہے تو برائے نام. اور وہ کہتا ہے میں عاشق ہوں, میں صدقے جانا, میرا سب کچھ نبی پہ قربان ہے, لیکن من نبی پاک دی صورت چنگی نہیں لگدی. قربان ہے سب کچھ. پھر لوگ ناچتی ہیں, وہ جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں وہ ناچ رہے ہیں. ایک یہ محفل ہے اور ایک محفل ناز سجی ہے مسجد نبوی میں. ممبر میرے نبی کا, مسجد نبوی, سننے والے صحابہ, اللہ اکبر, سننے والے صحابہ. اور حسان نے جو مصرع اٹھایا مزہ. کہتا ہے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنُ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. جب سے میری آنکھیں میرے چہرے پہ لگی ہیں نا آمنہ کے لال, میں نے تجھ سے بڑھ کے حسین کوئی نہیں دیکھا. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنُ. ذرا ذہن میں رکھیے گا, کہنے والا کون ہے؟ جھوٹ نہیں بولتا. اس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے اولئک هم المتقون اولئک هم الصادقون. اس کو قرآن صادق اور متقی کہہ رہا ہے, کوئی مبالغہ نہیں.
جب سے میری آنکھیں میرے چہرے پہ لگی ہیں نا، میری آنکھوں نے تجھ سے بڑھ کے حسین کو نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، تجھ سے بڑھ کے حسین میری آنکھیں دیکھ بھی کس طرح سکتی تھیں، آج تک کسی عورت نے تجھ سے بڑھ کے حسین بچہ جنا ہی نہیں ہے۔ اگر آپ کا ذوق ہو تو پھر میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں، بولو ذرا۔ تو ٹھنڈ زیادہ لگی ہوئی آج، تھوڑا ذوق پیدا کریں تو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ حسان نے جو کہا نا، جب سے میری آنکھیں میرے چہرے پہ لگی ہیں تجھ سے بڑھ کے حسین کوئی نہیں دیکھا، تو رب نے آسمان کے پردے ہٹا کے فرشتوں کو یہ نعت سنائی۔ سنو حسان کیا کہتا ہے۔ جبریل کہنے لگا مولا اجازت ہو تو حسان سے ایک بات پوچھ لوں؟ کہ پوچھو۔ جبریل نے کہا حسان یہ بتا تو نے دنیا میں دیکھا کیا ہے؟ تو جو کہتا ہے کہ میں نے تجھ سے بڑھ کے حسین کوئی نہیں دیکھا، تو نے دنیا میں دیکھا کیا ہے؟ یا مکہ دیکھا، یا مدینہ دیکھا، یا جدہ دیکھا، یا طائف دیکھا؟ 4 شہر دیکھ کے کہتا ہے کہ آمنہ کے لال سے بڑھ کے حسین کو نہیں دیکھا؟ مجھ جبریل سے پوچھ، میں نے آدم کو عرفات کے میدان میں روتے ہوئے دیکھا تھا۔ مجھ جبریل سے پوچھ، میں نے حضرت نوح کو کشتی کا ملاح بنتے ہوئے دیکھا تھا۔ مجھ سے پوچھ کے دیکھ، میں نے حضرت ابراہیم کو کبھی آگ میں کبھی نمرود کے دربار میں دیکھا تھا۔ مجھ سے پوچھ کے دیکھ، میں نے حضرت موسیٰ کو کوہ طور پر، پھر فرعون کے دربار میں، پھر بحر کلزم کے کنارے پہ دیکھا تھا۔ مجھ سے پوچھ کے دیکھ، میں نے یوسف کے حسن کی بہاریں کبھی کنویں میں، کبھی زلیخا کے کمروں میں، کبھی جیل کی تنگ و تاریک کوٹھڑیوں میں دیکھی تھی۔ مجھ سے پوچھ، میں نے حضرت یعقوب کو روتے ہوئے دیکھا تھا، میں نے حضرت زکریا کو دعائیں مانگتے ہوئے دیکھا تھا، میں نے حضرت سلیمان کو تخت پہ اڑتے ہوئے دیکھا تھا۔ مجھ سے پوچھ کے دیکھ، میں حضرت عیسیٰ کو نورانی پروں پہ اٹھا کے آسمان پہ لے گیا تھا۔ آفاق ہا گردیدم میرے بتا ورزیدم بسیار خوبا دیدم، لیکن تو چیزیں دیگری، میں نے مشرق کو دیکھا، پھر مغرب کو دیکھا، پھر تحت الثری کو دیکھا، پھر ثریا کو دیکھا، لیکن محمد جیسا کوئی نہیں دیکھا ہے۔ مجھ سے پوچھ، آفاق ہا گردیدم، فارسی تو آپ تھوڑی سی سمجھتے ہوں گے۔ آفاق ہا گردیدم میرے بتاں ورزیدم بسیار خوباں دیدم۔ بسیار کا معنی ہوتا ہے بہت، خوباں میں نا خوبیاں، بسیار خوباں دیدم لیکن تو چیزیں دیگری، میں نے بڑے بڑے حسین دیکھے ہیں پر محمد جیسا کوئی نہیں دیکھا۔ اگر آپ کا ذوق ہو تو آگے بھی ایک بات کریں۔ حسان نے کہا جبریل ہن اپنی کر لئیے، ہن میری بھی سن۔ حسان نے پھر جواب دیا، بس پھر مزہ ہی آ گیا۔ حسان کہتا ہے خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ میرا محبوب
آمنہ کا لال ہر عیب سے پاک پیدا ہوا ہے. خلقت مبرم من کل عیب، نہ اس کے باطن میں کوئی عیب، نہ اس کے ظاہر میں کوئی عیب، نہ اس کے جسم میں کوئی عیب، نہ اس کی روح میں کوئی عیب، نہ اس کے اعضاء میں کوئی عیب. خلقت مبرم من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. میں تیرے ماتھے کی سلوٹیں دیکھتا ہوں، ہونٹوں کا تبسم دیکھتا ہوں، دانتوں کی چمک دیکھتا ہوں، ہاتھوں کی نرمائی دیکھتا ہوں، زلفوں کی سیاہی دیکھتا ہوں، تو مجھے ایسے لگتا ہے رب جب تجھے بنا رہا تھا تجھ سے پوچھ پوچھ کے بنا رہا تھا. خلقت مبرم من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. تو اپنی مرضی کے مطابق بنا ہے، تو اپنی مرضی کے مطابق بنا ہے. یعنی رب تجھ سے پوچھ رہا تھا اور تیری مرضی کے مطابق تجھے بنا رہا تھا. اگر آپ کا ذوق ہو تو ایک اور بات بھی کہنا چاہتا ہوں. اللہ پوچھ پوچھ کے بنا رہا تھا. دسو میرے سونا، میں تیرے ہتھاں دیاں انگلیاں کیندیاں بناواں؟ دسو میرے سونا، میں تیرے ہونٹاں دا تبسم، ماتھوں کی سلوٹیں، پاؤں کی نرمائی، آنکھیں کس طرح کی بناؤں؟ دسو میرا سونا. اور میرا نبی کہتا تھا مولا جو مجھ سے پوچھ کے بنانا چاہتا ہے تو میرے ہاتھوں کی انگلیاں اس طرح کی بنا دے، فرشتے کھڑے ہو کر آسمان کی طرف اٹھا دوں تو چاند دو ٹکڑے ہونے لگ جائے، چاند دو ٹکڑے ہونے لگ جائے. جو مجھ سے پوچھ کے بنانا چاہتا ہے، جو مجھ سے پوچھ کے بنانا چاہتا ہے، مولا میرے ماتھے کا پسینہ اس طرح کا بنا دے، میں پوچھنے لگوں نا تو لوگ شیشیاں لے کے کھڑے ہوں، لوگ شیشیاں لے کے کھڑے ہوں. مولا جو مجھ سے پوچھ کے بنانا چاہتا ہے نا تو میرے منہ کا لعاب اس طرح کا بنا دے کہ حضرت علی کی آنکھ پہ لگا دوں تو وہ ساری زندگی نہ دکھے، ابو بکر کی ایڑی پہ لگا دوں تو زہر کا اثر ختم ہو جائے، اور کڑوے کنویں میں ڈال دوں تو کڑوا کنواں بھی میٹھا ہونے لگ جائے. مولا جو مجھ سے پوچھ کے بنا. خلقت مبرم من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. جمال محبت کا پہلا سبب ہے. ثابت یہ کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے زیادہ محبت ایک مومن کو کس سے ہونی چاہیے؟ حضرت محمد الرسول اللہ. اور ثابت یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جذباتی فیصلہ نہیں ہے کہ چونکہ وہ ہمارے نبی ہیں لہذا ان سے محبت کرنی چاہیے، اسے دلائل کے ساتھ ثابت کرنا چاہتا ہوں. محبت اس لیے کرنی چاہیے کہ حسین چیزوں سے لوگ محبت کرتے ہیں اور میرے نبی سے بڑھ کے دنیا میں حسین حسن محبت کا سبب ہے. حسن محبت کا کیا ہے؟ سبب ہے. تو میرے نبی سے پھر محبت ہونی چاہیے نا کہ میرے نبی سے بڑھ کے حسین کوئی نہیں. حضرت یوسف بڑے حسین ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. معراج والی رات میں میرے آقا یوسف کے حسن کو دیکھ کر حیران ہو گئے. اور وہ ایسا حسین ہے کہ آج تک مصر میں اس کے حسن کی باقیات موجود ہیں.
آج تک ان کے حسن میں، حسین ہونے میں، جمیل ہونے میں کوئی شک نہیں، اللہ نے انہیں بڑے حسن سے نوازا. لیکن میری ماں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک بات کہی، اور یقیناً ام المومنین کی بات مبالغہ پہ مبنی نہیں ہو سکتی. ان کی بات مبالغہ پہ مبنی کیوں ہو سکتی ہے؟ جن کی پاک دامنی کے لیے اللہ نے قرآن میں 18 آیتیں اتاری. 18 آیتیں. الخبیثات للخبیثین، پھر فرمایا والطیبات للطیبین. گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے ہوتی ہیں، اور ستھری اور طیبہ عورتیں وہ طیب مردوں کے لیے ہوتی ہیں. اللہ کہنا چاہتے ہیں میرے پیغمبر جس طرح تو طیب اور پاکیزہ ہے، اسی طرح تیری عائشہ بھی طیبہ ہے. ان کی بات تو مبالغے پہ مبنی نہیں ہو سکتی. وہ کہتی ہیں لوامی زلیخا لورائینا جبینہ لا سرنا بالقتل قلوب علی الجبین یا علی الایدی. چل علی الایدی. لا سرنا بالقتل قلوب علی الایدی. زلیخا کی سہیلیوں نے لوامی زلیخا لورائینا جبینہ، زلیخا کی جن سہیلیوں نے پورے یوسف کو دیکھ کے اپنی انگلیوں پہ چھریاں چلائیں، حضرت یوسف کی چال دیکھی، خد و خال دیکھے، چہرے کے نقش و نیم دیکھے، قد کاف دیکھا، ماں ہو گئی، حیران ہو گئی، مدہوش ہو گئی، انگلیوں پہ چھریاں چلا بیٹھی. میری ماں کہتی ہیں زلیخا کی سہیلیاں پورے محمد کو نہیں، میرے نبی کے صرف ماتھے کی سلوٹوں کو دیکھ لیتی، ہاتھوں کی بجائے دل پہ انگلیاں چلا لیتی. ہاتھوں کی بجائے دل پہ انگلیاں چلا، چھریاں چلا لے، دل پہ چھریاں چلا. اللہ نے میرے نبی کو حسن سے نوازا. یہ فی البدی شعر ہیں. میں حیران ہوتا ہوں. دیکھیں آپ مدینے میں آئے ہجرت فرما، تو آپ کو یہ پتا ہے کہ آپ کئی دن تک مدینے سے باہر قباء میں رہے تھے. قباء میں رہے، وہاں ایک مسجد کی بنیاد رکھ دی آپ نے. مدینے کے لوگ روزانہ باہر نکلتی ہیں، آپ کی آمد کا انتظار ہے انہیں. انتظار کر کر کے وہ واپس پلٹ جاتے ہیں، آپ تشریف نہیں لاتے. ایک دن انتظار کر کے جو واپس پلٹنے لگے تو میرے نبی تشریف لے صلی اللہ علیہ وسلم. قصوہ اونٹنی کا نام ہے، آپ کی اونٹنی کا نام قصوہ. قصوہ اونٹنی پہ آپ سوار ہیں، جس کے متعلق آپ نے فرمایا تھا یہ خود نہیں چلتی، یہ کسی کے چلانے سے چلتی ہے. اسی دن آپ نے کہا تھا جب ہر انصاری کہتا تھا یا رسول اللہ میرا گھر ہے، تشریف لائیں نا، یہاں رہیں نا، پھر اگلا انصاری کہتا یا رسول اللہ یہ میرا گھر ہے، تشریف لائیں نا، آپ نے فرمایا میری اونٹنی کا راستہ چھوڑ دو، یہ خود نہیں چلتی، یہ رب کے چلانے سے چلتی ہے. جہاں رب روک دیتا ہے رک جاتی ہے. میں کسی کے گھر نہیں ٹھہروں گا، جہاں میری اونٹنی جا کے رکے گی میں وہاں ٹھہروں گا. اونٹنی رکی، پھر حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے قریب رضی اللہ تعالی، میزبان رسول. انہوں نے تقریباً 1 مہینے تک میرے نبی کی میزبانی کی تھی. 1 مہینے تک آپ تشریف لے. سارا مدینہ امڈ آیا باہر. ان میں یہودی بھی ہیں، ان میں عورتیں، مرد،
انصار کی جو چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں نا وہ بھی استقبال کے لیے باہر ہیں. کوئی معروف آدمی ہو، مشہور آدمی ہو، جس کا چرچا بڑا ہو، دیکھا نہ ہو، تو بندہ ذہن میں ایک تصویر بناتا ہے، شکل صورت بناتا ہے، بھئی ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا. ان بچیوں کو ان کے بڑوں نے بتایا تھا کہ مکے میں ایک آدمی آیا ہے، ہم اس کی بیعت کر کے آئے ہیں، اس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کا نبی ہے، اس پر وحی اترتی ہے، رب کے سلام آتے ہیں. تو ان بچیوں نے اپنے ذہنوں میں ایک نیا نقشہ آپ کا بنایا ہوگا، اس طرح کی شکل ہوگی، اس طرح کا قد کاٹ ہوگا، اس طرح کا. انہوں نے اپنے باپ کو دیکھا تھا، چچا کو دیکھا تھا، ماموں کو دیکھا تھا، وہی خط و خال ان کے ذہن میں تھے. وہ ساری بچیاں باہر نکل آئی انصار کی. جو ہی آپ کی سواری سامنے آئی نا، انصار کی بچیوں نے فی البدی ایک مصرع اٹھایا. وہ عرب کے لوگ تھے، بڑے شاعر تھے، بڑے ذہین لوگ تھے، بڑے متکلم لوگ تھے. میرے پیارے پیغمبر کے چہرے پنروار کو دیکھا نا انہوں نے، تو انہوں نے کہا طلع البدر علینا من ثنیات الوداع. ودا ایک جگہ ہے، ودا ایک جگہ ہے، ثنیات کہتے ہیں گھاٹیوں کو، ودا کی گھاٹیوں سے. یہ طلع البدر علینا، میں اس کا ترجمہ ذرا مختلف کروں گا. میں نے آپ کو لفظی ترجمہ پہلے بتا دیا ہے، ثنا گھاٹیاں، ودا ایک جگہ کا نام، ودا کی گھاٹیوں سے نکل آیا. لیکن میں اس کا ترجمہ اور کروں گا تھوڑا سا. وہ کہتی ہیں طلع البدر علینا، ہم نے تو سمجھا تھا کہ یہ آنے والا جو ہے اس کے خد و خال، شکل و صورت ایسے ہی ہوگی جیسے ہمارے والد، چچا، ماموں. لیکن ہم نے تو ان کے چہرے پرانوار کو دیکھا، طلع البدر علینا، ہمیں تو ایسے محسوس ہوا ہے جیسے 14ویں کا چاند بدلیوں سے باہر نکل آیا ہے. 14ویں کا چاند بدلیوں سے باہر نکل. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا، وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. کیسی خوبصورت بات. وجب الشکر علینا، ہم پر شکر کرنا واجب ہے. ما دعا للہ داعی، اس لیے وہ آیا ہے جو ہمیں اللہ کی طرف بلانے والا ہے، دعوت دینے والا ہے، داعی ہے. تو حسن محبت کا ایک بہت بڑا سبب. ہمارے ہاں تو سبب بھی یہی، ہمارے ہاں جو محبت کی جاتی ہے کس وجہ سے کی جاتی ہے؟ تقوی، نیکی، کمال نہ چٹی چمڑی، بس یہی ہمارے ہاں تو محبت کا سبب بھی یہی ہے. حسن، خوبصورتی، جمیل ہونا، خوبصورت چیزوں سے بندہ لا محالہ محبت کرتا ہے. اگر بندیالوی کہتا ہے اگر حسن محبت کا سبب ہے تو سب سے بڑھ کر محبت آمنہ کے لال کے ساتھ کرنی چاہیے کہ ان سے بڑھ کر حسین ہے ہی کوئی نہیں، ان سے بڑھ کر حسین. میں نے فارسی کے بہت سارے شعر، عربی کے بہت سارے شعر پڑھے، بس آخر میں وقت بھی بڑا قلیل ہے، ایک شعر فارسی کا بھی پڑھنا چاہتا ہوں. شاعر کہتا ہے تو بدر منیری، بدر تو آپ سمجھ رہے ہیں، تو بدر منیری ہما اخترنگ، تو سلطان ملکی ہما لشکرنگ. تو بدر منیری،
ہما اخترن، اختر کہتے ہیں ستارے کو، تو بدر منیری ہما اخترن، اگر آپ کو نبیوں کی جماعت میں بٹھا دیا جائے تو ایسے محسوس ہو جیسے تاروں میں 14ویں کا چاند نکل آیا ہے۔ تو بدر منیری ہما اخترن، تو سلطان ملکی ہما لشکرند، اور اگر تجھے نبیوں کی جماعت میں بٹھا دیا جائے ایسے محسوس ہو جیسے فوجیوں میں کمانڈر ان چیف بیٹھا ہوتا ہے۔ تو سلطان ملکی ہما لشکرن، تجھے نبیوں کی جماعت میں بٹھا دیا جائے ایسے محسوس ہو جیسے ستاروں میں 14ویں کا چاند چڑھ گیا ہے، فوجیوں میں سپہ سالار ہے۔ اس کے ساتھ بندیالوی ایک اضافہ کرنا چاہتا ہے، میں کہتا ہوں تجھے نبیوں کی جماعت میں بٹھا دیا جائے تو ایسے محسوس ہو جیسے بارات میں دولہا ہوا کرتا ہے۔ تو میرا نبی سب سے بڑھ کر حسین ہے۔ میں نے ایک سبب پہ آج بات کی ہے، اگلے جمعے انشاءاللہ میں دوسرے سبب پہ بات کروں گا، کمال، اور وہ بہت دلچسپ گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ آپ ذرا جلدی تشریف لائیں گے۔ محبت کا دوسرا سبب کیا ہے؟ کمال، وصف، صفت، اوصاف، کوئی خوبی، اس کی وجہ سے لوگ محبت کرتے ہیں۔ اگلے جمعے اس پر انشاءاللہ میں روشنی ڈالوں گا۔ درس قرآن پچھلے جمعے نہیں ہو سکا، مجھے پنڈی جانا پڑ گیا، اور میں جمعہ حت الوسع ناغہ نہیں کرتا سرگودا سے، لیکن راول پنڈی میرا مادر علمی ہے، میں نے وہاں سے 2 مرتبہ اللہ کے قرآن کی تفسیر پڑھی۔ ان کا حکم ہو تو میں اسے ٹال نہیں سکتا، مجھے وہاں جمعہ پڑھانا پڑ گیا۔ رات ایک ختم نبوت کانفرنس میں مجھے شریک ہونا تھا پنڈی ہی میں، چکلالہ کی طرف، وہاں مجھے جانا پڑا تو درس نہیں ہو سکا پچھلے جمعے۔ آج درس قرآن انشاءاللہ میں خود دوں گا انشاءاللہ۔ آپ سب کو دعوت دے رہا ہوں، تھوڑی سی آپ سستی چھوڑیں اور اللہ کے قرآن کے ساتھ جڑنے کی کوشش کریں۔ آپ تیار ہیں انشاءاللہ؟ درس قرآن میں آپ تشریف لائیں گے، اپنی مصروفیات سے آپ وقت نکالیں گے اور آپ اس درس میں شامل ہوں گے انشاءاللہ۔ رسالہ، یہ ہمارا جو پیج ہے بندیالوی کہتا ہے بندیالوی، آپ کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ 1 لاکھ سے زیادہ آدمی اس پیج کے ساتھ منسلک ہو چکے ہیں، 1 لاکھ سے زیادہ، اور ان کے آگے جتنے ساتھی ہیں وہ الگ ہیں، یعنی ہمارا یہ جمعہ درس لاکھوں کی تعداد میں لوگ سنتے ہیں۔ آپ اس کو لائک کریں، اس کے ساتھ آپ منسلک ہوں۔ اگر آپ منسلک نہیں ہیں، بندیالوی کہتا ہے بندیالوی، آپ نے اردو میں لکھنا ہے اور آپ اس کے ساتھ منسلک ہو جائیں گے۔ پنڈی والے مقدمے کا کچھ بھی نہیں بنا جی، وہ جتنے لوگ تھے وہ سارے رہا ہو گئے، جنہوں نے مدرسہ جلایا تھا اور وہاں طالب علموں کو جنہوں نے شہید کیا تھا۔ رسالہ ہمارا ضیاء توحید ہو، اب مجھے علم نہیں ہے کہ باہر ہے یا نہیں، آ گیا وہ رسالہ، آپ کو ملے گا۔ اگر ہمارے ساتھی یہاں موجود ہیں تو آپ کو رسالہ باہر سے ملے گا، آپ وہ رسالہ لے کر جائیں گے۔ دیجیے اذان۔